اب جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے اور جو آپ نے بات کی، تو جو پاکستان کی سیاست کی فیلڈ ہے، جو پاکستان کے عوام کی فیلڈ ہے، وہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے اور سیاسی جماعتوں نے دیکھ لی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اور جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کو بحال کر کے الیکشن کی تیاری شروع کی ہے، اس طرح تمام جماعتوں. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا ابھی سے رونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری مخالف جماعتوں کو اور ہماری پاکستان کی سیاسی حقیقتوں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے، اور جماعتوں کو، کہ 21 اکتوبر کے بعد پاکستان کی عوام نے نواز شریف کے حق میں جو فیلڈ ہے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں وہ اعلان 21 اکتوبر کو ہو چکا ہے. اس لیے یہ رونا آپ کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں پریس ٹاک دیکھ رہی تھی، میرے بھائی ہیں شرجیل میمن صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. تو پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے، دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو میرے خیال میں ساری جماعتوں کو یہ مشورہ ہے کہ 8 فروری کو فیلڈ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ فیلڈ کے اندر تیاری کریں، الیکشن کی تیاری کریں، عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کریں، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تیار فیلڈ میں موجود ہے. بہت بڑا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، لوگوں نے دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر صرف اپنے مسائل بتائے. لوگ تو منتظر تھے کہ وہ ان کے مسائل کے حوالے کو بتائیں گے. پہلی بات ہے ایسے تو نہ کریں کہ ٹھیک ہے، یہ تو نہ کریں، تعریف تو پورے دل سے کریں نا. ایک بار پھر کریں، بہت اچھا تھا، مانتے ہیں، چلو ویری گڈ. پہلی بات، نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی جو میرے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں، جو مظالم ہوئے ہیں، ان سب کو بھلا کر میں ملک کے لیے واپس آیا ہوں، میں ملک کو، عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے 9 نکاتی ایجنڈا بتایا کہ ہم کس طرح براڈ کانٹورز، جو جلسے کی تقریر ہوتی ہے اس میں آپ اپنا پارٹی کا منشور مینیفیسٹو تو نہیں بیان کرتے، لیکن آپ ایک پورا براڈر اپنے پرائیورٹی ایریاز بتاتے ہیں، جو میاں صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائے. اور انہوں نے عوام کے مسائل سے بات شروع کی. انہوں نے بجلی کے بل دکھائے جو 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں تھا، آج اس بجلی کی جو پرائس ہے وہ کتنے گنا بڑھ چکی ہے. بات ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کے مسائل سے شروع کی تھی. روٹی کی قیمت بتائی کہ جو آج پاکستان کی عوام 5 روپے کی روٹی ان کے زمانے میں لیتی تھی، وہ آج 30 روپے کی روٹی پاکستان کی عوام. انہوں نے کہا میرا دل دکھتا ہے، کیونکہ جو ترقی کا سفر 2017 میں شروع ہوا، 13 میں شروع کیا، 17 تک پہنچایا، اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے اس کا خمیازہ بھگتا. تو میرے خیال میں انہوں نے صرف پاکستان کی عوام کی بات کی، اور ہمارا پورا الیکشن مینیفیسٹو، تمام جو ہمارے ایریاز ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ریلیف دیا تھا اور ایک دفعہ پھر دیں گے. اچھا، 11 نومبر کو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب پھر سے پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی میٹنگ ہوئی تھی ایک، جو اس میں تفصیلی گفتگو احسن اقبال صاحب نے کی تھی کہ جو میاں صاحب ہیں وہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے اپنے کارکنان، اپنے ورکرز، پارٹی کے عہدیدار، رہنما، سب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا کہ جس قسم کا استقبال ان کا تاریخی ہوا ہے، اس پہ سب کو خراج تحسین پیش کی تھی. 11 نومبر کو ہمارا جنرل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جو پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی کا ہے، جو بربریت، ظلم اور گناہ ہو رہا ہے معصوم بچوں کو شہید کر کے، اور اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. تو جنرل کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہوگا 11 نومبر کو، وہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ یکجہتی، پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی اور فری پیلسٹائن کی جو اس کے اندر تھیم ہے، بات چیت ہے، وہ سب جو پورے پاکستان سے جنرل کونسل کے ممبرز آئیں گے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. اچھا میم، یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اب 30 نومبر کو حتمی جو فہرستیں وہ جاری ہو جائیں گی، جو کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد تک تو ظاہر ہے الیکشن شیڈول آنا ہے، 8 فروری کا طے ہے.
اگر میاں نواز شریف کی اپیلیں فکس نہیں ہوتی, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ مشکل ہوگی کہ ان کے کاغذات نامزدگی؟ آپ تو پھر دوبارہ سے ہماری لیول پہ آ گئے. دیکھیے جی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور میڈم ایڈ کر لیجیے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کیا ان اپیلوں کی بحالی کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, یا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے, جو ناانصافی اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک اقامے کے اوپر پینما کا شور مچا کر ان کو ہٹایا گیا اپنے منصب سے, اس کی تصحیح ہونا اس ملک کی بہتری ہے. اور اگر آج ہم سمجھتے ہیں اس بات کی کہ وہ زیادتی آج پاکستان کے اندر بچہ یہ جانتا ہے کہ سرینا کے لفافوں میں آ کے میاں صاحب کا فیصلہ سنایا گیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اس لیے اس پورے جو انصاف کے عمل کو, اس پورے جو انجسٹس ان کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کی 23 کروڑ عوام کی بہتری اس میں ہے کہ اس ساری کی تصحیح ہو کر واپس میاں محمد نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے. پاکستان کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اقتدار میں آ کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گی, ان کو ریلیف دے گی, اور جن مسائل میں آج پاکستان کی عوام اور نوجوان گرا ہے اس کو انشاءاللہ ختم کرے گی.